ایک زمانے میں ایک شہر تھا جہاں ہر طرف لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کو پوجتے تھے۔ بازاروں اور مندروں میں بڑے بڑے مجسمے رکھے تھے اور ہر کوئی انہی سے دعائیں مانگتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان خاموش اور بے جان بتوں پر غور کیا جو نہ سنتے تھے، نہ بولتے تھے، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے ستارے، پھر چاند، پھر سورج۔ سوچا کہ کیا یہ اس کے رب ہو سکتے ہیں؟ مگر جو کبھی غائب نہ ہو، جو ہمیشہ باقی رہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے اور پھر انہی کو سجدہ کرتے ہیں، جو عقل کے خلاف ہے۔ ایک دن جب سب لوگ ایک میلے کے لیے شہر سے باہر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں جا کر تمام چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ کر کلہاڑی اسی کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے اور یہ منظر دیکھا تو بہت غصے میں آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت سے پوچھ لو، شاید اسی نے یہ سب کیا ہو۔ لوگ شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر بادشاہ نمرود غضبناک ہوا، حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آگ میں ڈالا جائے۔ آگ اتنی تیز تھی کہ پرندے بھی اوپر سے نہ گزر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو، اور آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ جیسی بن گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مختلف علاقوں میں سفر کیا اور توحید کا پیغام پہنچایا۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا اور ایک دن انہیں خواب میں اللہ کا حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ قربانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک سفید مینڈا بھیج دیا اور بیٹے کی جگہ وہی مینڈا قربان ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری کو قبول فرمایا اور یہی قربانی رہتی دنیا تک ایمان و اطاعت کی عظیم مثال بن گئی۔